اللہ 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 کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی تصدیق نہیں کرتے، تو اس افسوس میں کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ یعنی اللہ کے نبی اس قدر بے قرار اس امت کے لیے رہتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کی دلائل میں کئی باتیں رکھی گئیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیجئے۔ بالکل اسی طرح کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی، اور اس تجویز کے اندر سہارا بنایا یہودی کو جو یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ مشرکین مکہ نے یہودی جو کہ یثرب یعنی مدینہ میں مقیم تھے اور اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے، ایک خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص مبعوث ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نے اس کے سامنے کئی تجویزیں رکھی، اس کی نبوت کے دلائل مانگے، اور ہر دلیل میں وہ سچا ثابت ہوا۔ تم اپنی کتابوں کے اندر تورات میں، انجیل میں، تورات میں دیکھ کے اور اپنی کتابوں کی اسٹڈی کر کے کچھ ایسی باتیں ان کتابوں میں سے بتاؤ کہ جو ہم ان کے سامنے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں، اور وہ ایسی باتیں ہوں، ایسے سوالات ہوں جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ جب یہود کے سامنے یہ خط پہنچا، یہ لکھت پہنچی، تو انہوں نے 3 سوال پہنچائے اور فرمایا کہ اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں اور ان کی تصدیق کر لینا، اور اگر ان 3 سوالوں میں سے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو وہ اپنے بات میں اور اپنے وعدے میں جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب وہ 3 سوال کیا تھے جو یہودی کی طرف سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے نبوت کے دلائل کے طور پہ؟ اس میں سے پہلا سوال یہ پوچھا گیا کہ ان سے پوچھو کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ کتنے تھے؟ یہ کتنی ان کی تعداد تھی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال جو رکھا گیا اللہ کے نبی کے سامنے وہ یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، یعنی یہ جو روح ہے انسان کے جسم کے اندر جو گردش کرتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان زندہ ہے، اس کے ہاتھ چل رہے ہیں، یہ روح کیا چیز ہے، یہ سانسیں کیا چیز ہیں؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ سکندر ذوالقرنین کون تھا؟ سکندر ذوالقرنین کون شخص ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کے نبی کے سامنے یہ 3 سوال رکھے گئے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ کر لیا
کہ میں ان تینوں سوالوں کے جواب کل دوں گا۔ کب دوں گا؟ کل دوں گا۔ اب یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی کل کے انتظار میں کہ کیا جواب ان باتوں کے آئیں گے، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی آئے گی اور میں سارے جوابات ان کو دے دوں گا۔ آپ تمام لوگ اس بات کو دھیان سے سنیں۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کتابوں میں لکھا ہے اس طرح 11 دن مکمل گزر گئے کہ کوئی جواب اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ 11 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اللہ کے نبی بے چین تھے، ہراساں تھے کہ کیا بات ہے، اللہ کی طرف سے کوئی جواب کیوں نہیں آتا۔ ادھر مشرکین مکہ اور یہودیین الزام لگاتے کہ کیا ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا 11 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک آیت کریمہ لے کے آئے سورہ کہف کی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا اے نبی جی آپ یہ نہ کہا کریں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں کل کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ آپ انشاءاللہ لگائیں۔ اور ہم اور آپ کو اس میں سبق دیا گیا کہ جو بھی کام ہم کل کریں اس میں انشاءاللہ لگائیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کل وہ کام، ابھی تھوڑی دیر بعد کام وہ مقدر ہے، ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جو بھی کل کے لیے ہم کام کہیں یا آئندہ کے لیے کوئی بات کریں تو اس میں انشاءاللہ لگائیں۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد تینوں سوالوں کے جوابات وحی کے ذریعے سے سورہ کہف نازل کی گئی، اور اس سورہ کہف میں یہودیوں کے تینوں سوال کے جواب مفصل بہترین انداز میں دے دیے گئے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، پھر آگے فرمایا قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قلیل، ان کی پوری تعداد کتنے تھے، کیا تھے، اور ان کے بارے میں جو قرآن کریم نے بیان کیا اس کے اندر جواب پہلا یہ دے دیا گیا۔ دوسرا جواب یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ فرمایا قرآن کریم میں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی جی یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ یہ روح کیا چیز ہے، یہ جان کیا چیز ہے۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے یہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ میرے رب کا یعنی میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو روح جسم میں آتی ہے اور انسان میں جان پیدا ہو جاتی ہے، اور میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے اور انسان پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم کی محتاج ہے۔ تیسرا سوال سکندر ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ، فرمایا یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ پڑھیں 16 سپارے کا رکوع نمبر 2، اس کے اندر پوری تفصیل ذوالقرنین جو بادشاہ تھا سکندر ذوالقرنین اس کے بارے میں بہترین انداز کے اندر قرآن کریم نے جواب دیا، اور یہ تینوں جواب یہودیوں کے سامنے رکھ دیے، بالکل وضاحت کے ساتھ، بالکل کھول کھول کر ان کو سمجھا دیا گیا۔ لیکن کیونکہ وہ دھرم تھے اس کے بعد بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو عمل کی